اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس مالک کی توفیق سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے، رب سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان مبارک جیسی بابرکت، پیاری اور پر نور ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ یہ ماہ مکرم گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے خصوصی انوار و تجلیات کے نزول کا یہ ماہ مکرم ہے۔ اس ماہ مکرم کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، کس انداز میں اس کو گزارنا ہے۔ عام دنوں کی طرح اور عام راتوں کی طرح اس عظیم مہینے کے شب و روز کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ یہ خاص مہینہ ہے، اس کے دن بھی خاص ہیں، اس کی راتیں بھی خاص ہیں، اس لیے ہمیں اس ماہ مکرم کو خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے اندر بے شمار کرنے والے کام ہیں۔ 10 جو ہمارے مین ٹارگٹ ہونے چاہیے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جن کو حاصل کرنے کی ہم نے ماہ رمضان کے اندر کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس ماہ مکرم کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزہ رکھنا ہر انسان یہ ارادہ کر لے، ہر مسلمان یہ تیاری کر لے، ذہن بنا لے کہ میں نے ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے، اور کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی رکاوٹ اس کے درمیان حائل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر شرعی عذر ہے تو پھر تو وہ ایک علیحدہ چیز رخصت بھی ہے، لیکن اگر انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، تو پھر جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ دینا اور عظیم ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دینا، یہ بہت بڑی بدقسمتی، بدبختی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی امید پر ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ایک تو کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے روزے پابندی کے ساتھ رکھنے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر اس سے پہلے نمازوں میں سستی ہو رہی ہے تو ماہ رمضان کے اندر ہم نے نمازوں میں سستی نہیں کرنی، اور 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور اس کے باجماعت پڑھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ تراویح کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، تہجد ہے، اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل، یہ سارے نوافل ہم نے فرضوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، تاکہ اس کے بعد بھی ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے اندر ایمان اور ثواب کی امید پر رات کا قیام کیا، اللہ کریم اس کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور باجماعت نماز پڑھنی ہے، اور تراویح کا اہتمام بھی ہم نے کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے، کیونکہ قرآن کا ماہ رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اسی ماہ مکرم کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، تو قرآن ہم نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن دیکھ کر پڑھیں، اگر ہو سکے تو سمجھ کر پڑھیں، اور تراویح کے اندر قرآن کریم کی سماعت کریں۔ تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، تاکہ یہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش اور ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے کر جا سکے۔ چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا، سخاوت کرنا، اور صدقہ و خیرات کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، عشر ہے، عشر نکالیں، اللہ کے راستے میں جتنی پیداوار ہے اس میں سے عشر نکالا جائے، اور فطرانہ بھی ادا کیا جائے۔ یہ واجبات جو ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی صدقے ہیں اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے اس ماہ مکرم کے اندر ہم نے خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت بھی ہمارے سامنے یہی ہے کہ حضور ماہ رمضان کے اندر باقی مہینوں کی نسبت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی صدقہ و خیرات کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ صدقہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ صدقہ کرنا قبر کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ ہے۔ اپنے لیے، اپنے فوت شدگان کے صدقہ کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں بیواؤں کو، مدارس کے اندر اور جہاں پر بھی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، دینی کام ہو رہے ہیں، وہاں پر صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ضرور ہم نے ماہ رمضان کے اندر کوشش کرنی ہے۔ پانچواں کام، ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مکرم کے اندر ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو بے صبری کا جس کے اندر مظاہرہ پایا جا رہا ہو۔ کوئی گالی دے، ہم نے صبر کرنا ہے، زیادتی کرے، ہم نے صبر کرنا ہے، اور لوگوں کو معاف کرنا ہے، معاف کرنے کی عادت ڈالنی ہے تاکہ مستقل طور پر بعد ہماری زندگی کے اندر بھی جاری رہے۔ اور یہ ماہ مکرم چونکہ صبر کا مہینہ ہے، اگر کوئی ہم سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کے جواب میں صرف یہی کہنا ہے جو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، طریقہ بتایا ہے، نسخہ دیا ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ صبر اور معاف کرنے کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے، چونکہ یہ ماہ مکرم غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، تو ہمیں اپنے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، بھوکے انسانوں کا، پیاسے انسانوں کا، مفلس لوگوں کا، ان کا احساس کرنا ہے، اور ان کی ضروریات کو بھی ہم نے پورا کرنے کی کوشش کرنی اس ماہ مکرم کے اندر۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے افطاری کروائیں اپنے غریبوں کو، مسکینوں کو، اپنے یتیم بھائیوں کو، ان کو اپنے افطاری کے دسترخوان پر ان کو بھی دعوت دے کر بلائیں۔ ایسے لوگوں کو نہ بلایا جائے کہ جو روزے ہی نہ رکھیں اور شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، اپنی برتری کے لیے ہم یہ سارے کام نہ کریں، بلکہ نمود و نمائش سے پاک ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے احساس اور ہمدردی کے جذبے سے، غم خواری کے جذبے سے ہم نے ان لوگوں کا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، ان لوگوں کا بھی ہم نے اس ماہ مکرم کے اندر خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ ساتواں کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، استغفار کثرت سے کرنا ہے، کیونکہ اس ماہ مکرم کی ہر گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے۔ تو ہم نے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اس کی ہر گھڑی رحمت ہی رحمت ہے، ہر گھڑی دعا قبول ہو رہی ہے۔ سحری کا وقت ہے قبولیت کا، اس کے بعد دن بھر روزے کی حالت میں جب ہم دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے چانس ہیں۔ اس کے بعد رات کی قیام ہے، تہجد ہے، یہ سارا ٹائم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا ہے، اور اللہ کریم اس ماہ مکرم کے اندر خالی واپس نہیں کرے گا ہمارے ہاتھوں کو، اور اللہ کریم ضرور ہمیں نوازے گا جو اللہ سے مانگیں گے۔ تو ہمیں استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام اس ماہ مکرم کے اندر کرنا ہے۔ آٹھواں کام یہ کرنا ہے کہ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا ذکر جاری اور ساری رہے۔ ہماری زبان لغویات سے، بیہودہ کلام سے، فحش گوئی سے، گالی گلوچ سے، گندی باتوں سے، جھوٹی باتوں سے، غیبت سے پاک رہے۔ ہماری زبان پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر جاری اور ساری رہے، ہماری زبان ذکر الہی سے تر رہے۔ اس ماہ مکرم کے اندر ہم نے یہ کام کرنے کی کوشش کر، اور اس ماہ مکرم کے اندر ہم نے نواں کام یہ کرنا ہے کہ دینی محافل کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ جہاں پر بھی دینی پروگرام ہو رہے ہیں، تربیتی اصلاحی نشستیں ماہ رمضان کے اندر ہو رہی ہیں، دروس قرآن ہو رہے ہیں، دروس حدیث ہو رہے ہیں، دروس فقہ ہو رہے ہیں، تو اس ماہ مکرم کی ببرکت لمحات اور گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے، کیونکہ ایک دین کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اسلامی ماحول بنا ہوتا ہے، ہر طرف نیکیوں کا رجحان ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے
اور دینی پروگراموں کے اندر شرکت کو یقینی بنانا چاہیے، صبح کے وقت، دن کے وقت، شام کے وقت، جہاں پر بھی کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے، بلکہ ہمیں کوشش کر کے ایسے دینی پروگراموں کے اندر جانا چاہیے اور دین سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھنے کی کوشش کریں، فقہی مسائل جو ضروری مسائل ہیں بنیادی ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان اوقات سے اور ان قیمتی لمحات سے، ببرکت ساعتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور دین کے ضروری مسائل سیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے دینی تربیتی اور اصلاحی اور فکری نشستوں کے اندر شریک ہو کر اپنے جو دینی ہماری کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان کے اندر ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد 10واں کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ماہ مکرم کے آخری عشرہ کے اندر جو اعتکاف سنت مبارکہ ہے، اعتکاف کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اعتکاف کے اندر ایک یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ ایک انسان دنیاوی معاملات سے 10 دن کے لیے علیحدہ ہو کر اللہ کی گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، زاروں قطار رو کر اللہ کو منانے کا ایک بہت سنہری موقع ہے۔ اور یہ اعتکاف کی عبادت بھی صرف ماہ رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے، تو اس لیے ہم نے اس ماہ مکرم کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اسی آخری عشرہ کے اندر جو ایک طاق رات جس کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ببرکت رات بھی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ اور اس لیے ہمیں اعتکاف کر کے اور اس اعتکاف کے اندر اس رات کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اس ماہ مکرم کے اندر ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کے اللہ توفیق دے۔ بے شمار کام ہیں کرنے والے، لیکن یہ 10 ٹارگٹ ہم رکھیں کہ ان ٹارگٹس کو ہم نے اچیو کرنے کی، حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔